اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ریسائٹ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Dear students, I am your teacher from Muslim Hands College of Excellence, Halima Campus, Faiza Shabir. This video has been made from Book 3, Part 1 Plays, and I have discussed Play 2, Visit to a Small Planet in this video. This play was written by Gore Vidal. Dear students, you will get information in this video about introduction of the play, important characters, settings, vocabulary, and summary. This video is the part 1 of Play 2, Visit to a Small Planet. Let's start our play. Dear students, first of all, I want to tell you that what type of play is this. کہ یہ کس قسم کا پلے ہے. تو بچوں یہ ایک سائنٹیفک فکشن پلے ہے. اس میں 3 چیزوں کی وضاحت آپ کے لیے ضروری ہے. نمبر 1 فکشن، نمبر 2 سائنس فکشن، نمبر 3 پلے. تو بچوں سب سے پہلے فکشن ہم کہتے ہیں ایسی کہانی کو جو رائٹر اپنے امیجنیشن کی ایفرٹس سے لکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے تصور کی کوشش سے لکھتا ہے. سائنس فکشن کہتے ہیں ایسی فرضی کہانی کو جس کے اندر جو ہے وہ رائٹر تھیم کے طور پر سائنٹیفک یا سائنس ٹاپکس کو استعمال کرتا ہے. اب کون سے سائنس ٹاپکس ہو سکتے ہیں؟ جیسے فیوچرسٹک کانسیپٹس، یعنی آنے والے زمانے کے نظریات، جیسے مثال کے طور پر ایڈوانسڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اسپیس ایکسپلوریشن یعنی خلا کی دریافت، ٹائم ٹریول وقت میں سفر کرنا، اینڈ پیرلل یونیورس یا ہماری کائنات کے برابر کی کوئی اور کائنات. پلے بچوں ہم اس کو اگر ڈیفائن کریں گے تو پلے ایک جو ہے ایسی ٹائپ آف لٹریچر ہے جس کو ہم ڈائیلاگز یا مکالمہ کی شکل میں لکھتے ہیں. پلے کے اندر کچھ کردار ہوتے ہیں جو کہ کچھ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بولے جانے والے ڈائیلاگز ہوتے ہیں ان کو ریٹن فارم میں لکھا جاتا ہے اور وہی پلے کہلاتے ہیں. تو ہمارا جو وزٹ ٹو اے اسمال پلینٹ ہے یہ ایک سائنٹیفک فکشن پلے ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو شیئر کروں گی امپورٹنٹ کریکٹرز. تو بچوں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ مسٹر راجر اسپیلڈنگ کا ہے، جو کہ ایک ٹی وی کمنٹیٹر ہے. وہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنا ٹی وی اسٹیشن کھول رکھا ہے جہاں پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ٹی وی کی نشریات براڈ کاسٹ کرتے ہیں. دوسرا کریکٹر مسز اسپیلڈنگ کا ہے جو کہ ایک سمپل ہاؤس وائف ہیں. مسٹر راجر اسپیلڈنگ اور مسز اسپیلڈنگ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ایلن ہے، جو کہ 20 سال کی ایک شوخ و چنچل لڑکی ہے. اس کے بعد جان کا کریکٹر آتا ہے جو کہ ایک نوجوان کسان ہے اور ایلن کا منگیتر بھی ہے. ایلن اسے شادی کرنا چاہتی ہے. اس کے بعد 5واں کریکٹر جو ہے وہ جنرل پاورز کا ہے جو کہ امریکن آرمی کا جنرل ہے. اس کے بعد اگلا کریکٹر آتا ہے ایڈی کا جو کہ جنرل پاورز کا اسسٹنٹ ہے. اور بچوں سب سے آخر میں کریکٹر آتا ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کریٹن کا، جو کہ ایک ایلین ہے جو کسی اور کائنات کے کسی اور پلینٹ سے پلینٹ ارتھ پر آیا ہے. اب ہم بات کریں گے سیٹنگز آف دا پلے کی، کہ یہ پلے کہاں پرفارم کیا جاتا ہے یا کہاں پرفارم کیا جا رہا ہے. بچوں پلے کے جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اس کے اندر ایک اہم کوالٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ پلے کے اندر سیٹنگز بھی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ پلے کہاں پرفارم کیا جا رہا ہے. تو بچوں یہ پلے مسٹر راجر اسپیلڈنگ کے اولڈ ہوم اسٹیڈ میں جو ہے پرفارم کیا جا رہا ہے، یعنی اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ گھر کا سارا نقشہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، مسٹر راجر اسپیلڈنگ کا یہ گھر جو ہے وہ سلور گلین کی کالونی میں ہے. یہ سلور گلین کی کالونی میری لینڈ کے شہر میں ہے. میری لینڈ کا یہ شہر امریکہ کے ملک میں واقع ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں بیٹا سیٹنگز جن کا ہم لوگوں نے اچھے سے دیکھ لیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا ووکیبلری آف دس play part 1. Stock shot
ٹولز ضرورت کی چیزیں، لیومینس لائٹڈ چمکدار، آرکس لائک مون چاند کی طرح باریک سی کوئی چیز، ڈیزالو حل ہو جانا، وینش، سپر امپوز نمایاں، چیف، ایکسپینسولی بڑا مہنگا، ڈیئرلی، ہوملی پلین سادہ، براڈ کاسٹ ریڈیو ٹی وی شو، انکٹوس فلیٹرنگ خوش آمدی، ریزوننٹ گونجدار، ڈیپ ٹون جیسے مردانہ آواز ہوتی ہے نا، اونچی بلند آواز، ویگ ایبسنٹ مائنڈڈ غائب دماغ، لائیولی شوخ فل آف لائف، فجٹ فس پریشانی پیدا کرنا، کنجیکچر ججمنٹ سوچ نظریہ، میٹر شہاب ثاقب یا میس آف راک، لیونیٹک میڈ خبتی، پوز ایفیکٹ اثر، ہوم سٹیڈ ہوم گھر، پلس بیٹ پلس یعنی نبض کا دھڑکنا، نبض جو ہر انسان کے ہوتی ہے، وائنڈ اپ کلوز قریب یا بند کرنا، ویریلی ٹائرڈلی تھکا ہوا، ہارٹینس وارم فیلنگ یعنی گرم جوشی سے۔ یہ تھے بیٹا پارٹ 1 کے ووکیبلری۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اس کی سمری۔ بچوں اس پلے کا آغاز جو ہے وہ اس انفارمیشن سے ہوتا ہے کہ آسمان پر قوس کی مانند کی کوئی چیز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ میں نے بھی یہ آپ کے جو پیج کے ٹاپ کارنر ہے رائٹ والا، اس پہ آپ کو وہ شکل دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی شکل کو ہم کہتے ہیں آرک یا قوس۔ تو وہ چیز پہلے نمایاں ہوتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ مسٹر اسپیلڈنگ کے گھر کے لیونگ روم میں اترتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ اب پلے کے ایکشن کا آغاز ہوتا ہے ٹی وی براڈ کاسٹ سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مسٹر اسپیلڈنگ جو ہیں وہ ایک ٹی وی کمنٹیٹر ہیں، وہ خود اپنا ٹی وی اسٹیشن چلاتے ہیں، تو وہ ان کی اپنا ہی پروگرام اس وقت چل رہا ہے جو کہ اختتام کے قریب ہے۔ آج کی جو وہ خبریں انہوں نے سنائی ہیں اس میں انہوں نے شہاب ثاقب کا ذکر کیا ہے جو آسمان پر دکھائی دیا اور اس کے بعد وہ خود انہی کے گھر میں غائب ہو گیا، لیکن اس بات کا ان کو خود نہیں پتہ چلا۔ اور اس شہاب ثاقب کے حوالے سے انہوں نے امریکن آرمی جنرل پاورز کے خیالات کا بھی بتایا ہے کہ انہوں نے عوام کو یہ بتایا ہے کہ یہ ایک شہاب ثاقب ہے، یہ کوئی اسپیس شپ نہیں ہے جو خلا سے آیا ہے جس کے اندر کوئی دوسری قوم یا نسل کے لوگ جو ہیں وہ زمین پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر خلا میں کبھی کوئی سفر کرے گا تو سب سے پہلے پلانٹ ارتھ کے لوگ ہی ٹریول کریں گے خلا میں۔ تو بچوں اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مسٹر راجر اسپیلڈنگ کی بیوی جو ہے ایک بور اور ایک غائب دماغ خاتون ہے جن کی بیٹی جو ہے وہ ایلن ہے، جو کہ ان کی براڈ کاسٹ پہ بالکل توجہ نہیں دیتی۔ جنرل پاورز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک شہاب ثاقب ہے، کوئی اسپیس شپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم چلتے ہیں اس سے آگے کے واقعات کی طرف۔ تو بیٹا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ راجر جو ہے اسے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ توجہ سے اس کے شو کو نہیں سنتی، کیوں، اور وہ اس کو اس حوالے سے بھی پریشانی کا سامنا ہے کہ اگر بیٹی نہیں دیکھے گی تو دوسرے لوگ کیا توجہ دیں گے، یعنی اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ اس کا شو کوئی کامیاب یا کوئی بڑا اٹریکٹیو شو نہیں تھا۔ لیکن مسز اسپیلڈنگ کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ یہ شو نہیں کرے گا تو وہ تو لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اس کے بعد بیٹی اور باپ کے درمیان جان کو لے کے آپس میں بحث ہوتی ہے۔ ایلن جو ہے وہ جان کا انتظار کر رہی ہے جبکہ باپ کو جان جو ہے وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی ویلدی پرسن سے، امیر شخص سے شادی کر لے، جبکہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جان کو پسند کرتی ہے جو کہ ایک کسان ہے اور اپنے کھیتوں میں انگلش والنٹ یعنی اخروٹ اگاتا ہے۔ اس کا باپ جان کے بارے میں یہ تبصرہ کرتا ہے کہ وہ ایک سرپنٹس ٹوتھ ہے، یعنی ایک سانپ کے دانت کی مانند ہے، ناشکرا۔ بیسکلی وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ایک ناشکرا انسان ہے جسے اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ تھی بچوں آج کی ہماری اس ویڈیو کی سمری،
اور امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کو آپ کی معلومات میں کافی اضافہ کریں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ریمیننگ ووکیبلری، ریمیننگ سمری اور امپورٹنٹ کویسچنز آف دا پلے کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔